نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ محترم حضرات، یہ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور کرم ہے کہ ہم لوگوں کو مبارک مجلس کے اندر جمع فرمایا۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، جن کے دل میں ایمان ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ ایک تو وہ آدمی ہے جو کسی گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں، تو اس کو باغی کہا جائے گا، اور ایک وہ ہے جو کہ گورنمنٹ کو مانتا ہے، قانون کو مانتا ہے، تو وہ وہاں کا شہری ہو گیا۔ اب وہاں کے قانون کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے۔ تو ایمان والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اب اس کو اللہ کے قانون کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس بات کا احتیاط رکھے کہ ہمارا کوئی کام قانون کے خلاف نہ ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہمارا کوئی کام نہ ہو، اللہ کے قانون کے مطابق ہم کام کرنے والے بن جائیں۔ اس کا احتیاط رکھ کر زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے، ہر گناہ سے بچنے والا ہو۔ علماء نے فرمایا ادنا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ آدمی کفر کو چھوڑ دے، ایمان کو اختیار کر لے، تو ہر ایمان والا متقی ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ حرام کو چھوڑ دے، حلال کو اختیار کر لے۔ یہ تقوی کا اس سے اونچا درجہ ہے، جو پہلا درجہ ہے اس سے۔ اس کے بعد اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہو کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو بھی چھوڑ دے آدمی۔ جس کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام، اس کو بھی چھوڑ دے، مشتبہ چیز کو بھی چھوڑ دے۔ اور اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے غیر کی طرف آدمی کو متوجہ کرے، مشغول کرے، اس سے بھی آدمی بچے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، جس کو ورع کہتے ہیں۔ تو بہرحال تقوی اختیار کرے آدمی، تو تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، یعنی جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے ان کے ساتھ رہو، جو زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے، اور دل میں بھی اللہ کو مانتے، اور ظاہری زندگی میں بھی اللہ کو مانتے، اور اندرونی زندگی میں بھی اللہ کو مانتے۔ ان کا اوپر سے بھی وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اندرونی حصے میں بھی اللہ کو مانتے ہیں، دل میں بھی اللہ ہے اور ظاہر میں بھی اللہ ہے، زبان پر بھی اللہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہو۔ اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے منافق، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو آدمی کہے کچھ اور کرے کچھ، تو یہ منافقت ہے۔ منافقوں سے بچنا ہے، اور کس کے ساتھ رہنا ہے؟ صادقین کے ساتھ۔ صادقین کون لوگ ہیں؟ جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے۔ ظاہر میں بھی اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور باطن میں بھی اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں صادقین۔ صادقین کے ساتھ میں رہنے سے آدمی کے اندر تقوی آتا ہے، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ معدن قلوب العارفین معدن التقوی، اللہ والوں کے دل تقوی کا خزانہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ ان کے پاس جب بیٹھیں گے
ان سے جب تعلق رکھیں گے، ان کے پاس آئیں گے جائیں گے، تو وہ تقویٰ ہمارے اندر بھی آئے گا جو ان کے اندر ہے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے یہ بزرگوں کے پاس رہنے سے آتا ہے۔ جب آدمی ان کے پاس میں رہے گا تو اس کے اندر بھی تقویٰ آئے گا کہ بھئی اللہ کے حکم کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ ہمارے والد صاحب تھے، ایک بار کھانا سامنے نکلا ہوا تھا، جیسے ہی کھانا سامنے آیا اذان ہو گئی، تو وہ کہنے لگے بس اب بعد میں کھائیں گے، اٹھ کر چلے گئے، پہلے نماز پڑھ کے آئیں گے بعد میں کھائیں گے۔ تو حالانکہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، شرعی حکم تو ہے اگر آپ کو بھوک زیادہ لگ رہی ہے تو پہلے کھانا کھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز میں دل نہ لگے اور دل کھانے میں رکھا رہے۔ لیکن یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے کہ دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، تو جب اللہ نے بلا لیا، اب حالانکہ کھانا پسند ہے، مرغوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، لیکن اٹھ کر چلے گئے کہ اب بھئی اذان ہو گئی، اب کھانا بعد میں کھائیں گے۔ اس طرح سے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں اللہ کو ترجیح دیتے ہیں کہ اب اللہ کی مرضی پہلے، اپنی مرضی، اپنی پسندیدہ چیز بعد میں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے تو پوری طرح سے بچتے ہی ہیں۔ اس کا نام ہے تقویٰ، کہ جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں اللہ کی، ناجائز ہیں، حرام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اور اس سے اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ جس کے حرام ہونے میں شبہ ہو اس کو بھی چھوڑ دے آدمی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں گئے، دھوپ بہت زیادہ ہو رہی تھی، ایک مکان تھا، اس کی دیوار کے سائے میں سب لوگ کھڑے ہو گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہٹ کر دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ ان سے لوگوں نے کہا حضرت یہ سب لوگ سائے میں کھڑے ہیں، آپ بھی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ فرمایا کہ جس آدمی کا یہ مکان ہے اس کو میں نے قرض دے رکھا ہے، قرض دے رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سائے میں کھڑا ہونا بھی سود میں شمار ہو جائے، اس لیے میں اس کے سائے میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ یہ ہے شبہ سے بھی بچنا، اتقوا الربا والریبا، سود سے بھی بچو اور سود کا شبہ جس چیز میں ہو اس سے بھی بچو۔ یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی، آپ نے معلوم کیا کہ بکری کی عمر کیا ہوتی ہے، کسی نے بتایا 4 سال کی، تو 4 سال تک انہوں نے بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ہو سکتا ہے وہ چوری والی بکری ہی قصائی کے پاس پہنچ جائے اور وہ اس کا گوشت کاٹ کر بیچ دے اور وہی میرے کھانے میں آ جائے۔ تو یہ تقوی سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے جس کو کہتے ہیں ورع، کہ جس چیز میں شبہ ہو جائے اس سے بھی بچو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کپڑے کی بہت بڑی تجارت تھی، ایک تھان کے اندر تھوڑا سا عیب تھا، امام صاحب نے نوکر سے کہا کہ جب یہ تھان بیچو تو جو گاہک آئے خریدنے کے لیے اس کو بتا دینا کہ یہ عیب ہے اس میں، پھر اگر وہ پسند کرے تو دے دینا ورنہ کوئی بات نہیں۔ اب کچھ دنوں کے بعد امام صاحب نے پوچھا کہ وہ تھان بک گیا؟ کہا کہ ہاں بک گیا۔ کہا کہ وہ گاہک کو بتا دیا تھا کہ اس میں یہ عیب ہے؟ کہا کہ نہیں میں تو بتانا بھول گیا، وہ تو کوئی آدمی آیا لے گیا اس کو، کتنی قیمت میں لے گیا؟ کہا کہ جو عام قیمت ہے اسی میں لے گیا۔ تو امام صاحب نے 1 سال تک اعلان کرایا کہ بھئی اگر کسی کے پاس ایسا کپڑا پہنچ گیا ہو اور وہ واپس کرنا چاہتا ہو تو واپس کر دے، ہم اس کی قیمت واپس دے دیں گے۔ تو یہ ہے تقوی والی بات، اعلیٰ درجے کا تقوی جس کو ورع کہتے ہیں۔ اور کم سے کم اتنا تقوی تو ہر آدمی کو حاصل ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آدمی گناہوں سے بچے اور اچھائیوں کو اختیار کرے۔ اتنا تقوی تو ہر ایک کو حاصل ہونا چاہیے۔ اور جس طرح سے ذکر کرنے سے نور حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی گناہوں سے بچنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، حدیث پاک پڑھاتے تھے، ہندوستان سے اور باہر سے بھی لوگ ان کے پاس آ کے حدیث پاک پڑھتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد تھے تو وہ حدیث پڑھنے آتے تھے۔ ایک بار وہ گھر سے چلے تو راستے میں کسی عورت نے ان کو بلایا اپنے گھر میں، کہا صاحب یہ خط پڑھنا ہے۔ اب وہ بیچارے چلے گئے، اب وہ عورت نے دروازہ بند کر دیا اور کہا خط مت نہیں ہے، چلو میری خواہش پوری کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ
مجھے بیت الخلاء کی حاجت ہے، آپ کے یہاں بیت الخلاء؟ تو اس زمانے میں سنڈاس سے ہوا کرتی تھی، انہوں کا فلاں وہ سامنے جو ہے سنڈاس چلے جاؤ۔ اب وہ گئے اور انہوں اٹھا کر کے وہ نجاست کو اپنے بدن پر مل لیا۔ اب جب آئے تو اس عورت نے کہا ارے پاگل آدمی، اس کو کہاں بلا لیا، دروازہ کھول دیا، جا باہر جاؤ۔ اب وہ گھر گئے، گھر پہ پھر نہائے دھوئے، پھر دوسرے کپڑے پہنے، پھر آئے۔ اب وہ حضرت کی مجلس شروع ہو گئی، سبق شروع ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پہنچے، لیٹ ہو گئے۔ تو کوئی طالب علم لیٹ آتا ہے تو پوچھتے ہیں اس سے کہ بھائی دیر کیوں ہو گئی، کیوں لیٹ آئے آج؟ اب وہ جب وہاں پر آئے تو ان کے بدن میں سے اتنی خوشبو مہک رہی تھی کہ سب نے وہ خوشبو محسوس کی۔ تو اب وہ ان سے جب پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں لیٹا ہے، انہوں نے یہ قصہ سنایا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے گناہ سے بچنے کے لیے نجاست کو اپنے بدن پر لگایا، اپنے اوپر لگایا، اور پھر اس کو نجاست کو گھر جا کے دھویا اور غسل کیا اور پاک صاف ہوئے، پھر دوسرے کپڑے پہن کر آئے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے تم نے نجاست کو لگایا تھا۔ اللہ کو یہ گناہوں سے بچنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بدن میں خوشبو پیدا کر دی۔ اب جب وہ جہاں بھی جاتے تو خوشبو آتی ہے ان کے بدن سے۔ تو آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو پھیلتی ہے کہ فرشتہ بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ فرشتہ جو پاس میں ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ بدبو سے دور چلا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے آدمی کے منہ میں سے بدبو آتی ہے۔ اسی طرح گناہوں کے کام کرنے سے آدمی کے اندر سے بدبو آتی ہے، اور جب اچھے کام کرتے ہیں تو خوشبو آتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، ایک دو ہفتے پہلے میرے پاس فون آیا، چندیری ایک جگہ ہے یہاں مدھیہ پردیش میں، وہاں ایک صاحب رہتے ہیں قلعے کے صاحب، ایک بہت پرانی قبر تھی جنگل میں، وہاں کسی طرح سے کچھ کام وام ہو رہا تھا، روڈ بوڈ بن رہا تھا، کیا تھا، تو وہ کھل گئی قبر، تو اس میں سے بہت خوشبو آئی، بہت خوشبو آئی، لوگ جمع ہو گئے، اور اب اس کے بعد میں اس کو جس حالت میں تھے اسی حالت میں دوبارہ بنا دیا قبر کو، اب بھی وہاں سے خوشبو آتی۔ تو جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس کو خوشبو حاصل ہوتی ہے، اور وہ خوشبو بعد میں بھی رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی۔ اور جب آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو بدبو محسوس ہوتی ہے، اور بدبو ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو لیکن اللہ والوں کو محسوس ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے، جیسے بھنگی جو ہے روزانہ بیت الخلاء صاف کرتا ہے، تو اس کو وہاں جب وہ جاتا ہے نا تو بدبو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا روزانہ وہی کام ہے۔ تو اسی طرح جب آدمی گناہ روزانہ کرتا ہے تو گناہ کی بدبو اس کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ والوں کو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گناہ نظر آتے تھے، چنانچہ ایک بار وہ بیٹھ کر پڑھا رہے تھے سبق، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے ایک آدمی آیا اور وہ مسجد کے غسل خانے میں غسل کر رہا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس غسل کے اندر زنا دھل رہا ہے۔ تو طلبہ جو ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ بڑے میاں ویسے ہی ڈینگے مار رہے ہیں، یہ کچھ صحیح بھی ہے۔ تو بچوں نے جا کر کے وہ اس آدمی سے پوچھا بعد میں کہ تم کیوں غسل کر رہے تھے، کیا تھا، اور کوئی ایسی بات تو نہیں تھی؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں ایسی بات تھی، تو تصدیق ہوئی اس کی۔ تو ان کو پانی کے اندر وہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایک آدمی ایک دن وضو کر رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی کا گناہ دھل رہا ہے اس کے وضو میں۔ تو بعد میں کسی نے جا کر ان کے شاگردوں میں سے اس لڑکے سے پوچھا تو اس نے اقرار کیا اس بات کا کہ ہاں والدین کی نافرمانی کر کے آیا تھا۔ تو بہرحال اللہ والوں کو وہ گناہ دھلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور حدیث پاک میں تو ہے یہ کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء میں سے گناہ نکل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے پلکوں سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، کانوں سے بھی دھل جاتے ہیں، منہ سے بھی دھل جاتے ہیں، ہاتھوں سے بھی دھل جاتے ہیں، پیروں سے بھی دھل جاتے ہیں۔ تو یہ سب حدیث پاک کے اندر موجود ہے بہت تفصیل سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سب نظر آتا تھا۔
اسی لیے اس زمانے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، یعنی ایک بار وضو کر لیا، اب اگر اس پانی کو جو وضو کیا ہوا ہے کوئی جھیل لے تھالی والی میں اور دوبارہ اس سے وضو کرے تو جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کا قول یہ ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بندوں کے گناہ میں دیکھوں میرے اوپر ظاہر ہوں، یہ کیفیت مجھ سے ختم کر دیجیے۔ تو پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ پھر بعد میں ان کا قول یہ ہے کہ مائع مستعمل خود تو پاک ہے لیکن دوبارہ وہ پاک کرنے والا نہیں ہے، یعنی اگر کوئی وضو کا کسی نے وضو پاک کیا اور اس پانی کو کسی نے جھیل لیا تھالی والے، تو اب وہ پانی اگر کہیں بدن پر لگ جائے، جیسے وضو کرتے وقت چھینٹے لگی جاتے، تو کپڑا یا بدن ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اس وضو سے کوئی دوبارہ وضو کرنا چاہے تو دوبارہ وضو نہیں ہوگا۔ طاہر تو ہے مطہر نہیں، بات کا قول ان کا یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ والوں کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، مجلس میں آنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی عادت چھوٹے گی، گناہوں سے ہم بچنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کے ساتھ رہو، تو تمہارے اندر یہ صفت آئے گی۔ تو یہ جو ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے شعر کے اندر کہ یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، تھوڑے سے وقت اللہ والوں کے پاس بیٹھنا یہ 100 سال کی بے ریا خالص عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ شعر سنا تو مجھے بڑا اشکال پیدا ہوا کہ 100 سال کی بغیر ریا کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے تھوڑی سی دیر اللہ والوں کے پاس بیٹھنا۔ مجھے بڑا اس پر اشکال ہوا، تو میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں تو اس شعر کو یوں پڑھا کرتا ہوں کہ یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 1000 سالہ طاعت بیریا، 1000 سال تک کوئی بیریا عبادت کرے اس سے بہتر ہے تھوڑی سی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا۔ اب تو اشکال اور زیادہ ہو گیا کہ 100 سال پر یہ اشکال تھا، اب تو 1000 سال کی بات آ گئی۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اصل میں جب اللہ والوں سے تعلق ہو جاتا ہے اور پھر اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے بعد وہ جو عبادت ہے اگر تھوڑی سی بھی کی جائے گی اس کا درجہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں قانون سمجھ کر پھر اللہ کی محبت میں پڑھیں گے پھر اس کا درجہ ہی کچھ اور ہوگا۔ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، قانون سمجھ کر زکوٰۃ دے رہے ہیں، جب اللہ سے محبت ہو جائے گی اللہ کی محبت میں دیں گے اس کا درجہ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ والے جو ہیں وہ ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان العبد اذا صلی یناجی ربہ، ایمان والا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو کہ یوم جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ بندے کی دعا ہے، ولعبدی ما سأل، اور بندے کو میں نے وہ دے دیا جو اس نے مانگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہ جو ہے اللہ والے جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا پورا مزہ لیتے ہیں، وہ ان کے ذوق سے معلوم ہوتا ہے یہ سب۔ تو بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم تھوڑی دیر اگر بیٹھیں گے بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں غسل کرنے کے لیے گیا تو وہاں جو مٹی تھی غسل خانے میں، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، تو وہ مٹی کو میں نے اٹھایا اپنے ہاتھ میں اور اس سے کہا کہ تو پھول ہے یا مٹی ہے؟ تو اس نے کہا ہوں تو میں مٹی ہی، لیکن کچھ دنوں تک پھول کی صحبت میں رہی ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ خوشبو میرے اندر بھی آ گئی۔ تو اس طرح سے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ہمارے اندر تقویٰ آتا ہے، نیکی آتی ہے، بزرگی آتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بتلایا ہے۔ اور انسان جو ہے جب اللہ والوں کے پاس میں رہے گا تو وہ شیاطین سے محفوظ رہے گا، نفس کے فریب سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ انسان جو ہے جب دنیا میں آ رہا تھا تو اس کو شیطان کو بڑی حسد ہوئی، کہا کہ یہ کیسے جا رہا ہے وہاں پر، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا مردود یہاں سے، تو اس کی وجہ سے مجھے نکالا۔ تو شیطان نے کہا کہ اچھا آپ مجھے وہاں سے بھگا ہی رہے ہیں، اب میری بھی ایک دعا ہے وہ قبول کر لیجیے آپ۔ تو وہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھ کو آپ مہلت دے دیجئے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، چلو ٹھیک ہے، قیامت تک کی لمبی عمر دے دی اس کو۔ کہا ایک مہلت یہ دے دیجئے، ایک دعا یہ کر رہا ہوں میں کہ اس انسان کے اوپر مجھے غلبہ دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تو غلبہ بھی ہو جائے گا تیرا، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے نیک بندوں پر تجھے غلبہ نہیں ملے گا، نیک بندوں پر تو غالب نہیں آ سکتا۔ بہرحال وہ آ گیا اور یہ کہہ کر آیا اللہ تعالیٰ سے، الٹیمیٹم دے کر آیا، چیلنج کر کے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور ان کو میں گمراہ کروں گا۔ اور اس نے یہ کہا ہے کہ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں یہ کروں گا کہ میں ان کے پاس آؤں گا، انسانوں کے پاس، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے آ کر ان کو بہکاؤں گا میں، اور اتنا بہکاؤں گا کہ اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، اکثر لوگ وہی ہوں گے ناشکرے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے گناہ گار، ایسے لوگ ہوں گے، اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جا جتنے چاہ گناہ کرا لینا، لیکن اگر وہ میرے پاس آ جائے گا توبہ کرنے تو میں سب گناہ معاف کر دوں گا۔ اس شیطان کو بڑا وہ ہوا کہ رے یار، خوب محنت کر کے اپن زندگی بھر گناہ کرائیں گے، اور بندے نے اگر آخر وقت میں بھی توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو وہ تو اپنا سہارا کیا کرایا سب بیکار ہو گیا، سب معاف ہو جائیں گے گناہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ توبہ کرو، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو فوراً۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کو چین نہ آئے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور توبہ اور استغفار ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار فرماتے تھے، ایک ایک مجلس میں 70 بار استغفار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں ہے
ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک، معصوم، ناممکن ہے آپ سے کوئی گناہ ہو جانا، تو آپ تو معصوم تھے، آپ کو استغفار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار اس لیے فرمائی ہم جیسے گناہ گاروں کو سکھانے کے لیے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے ہم استغفار کریں، توبہ کریں، تاکہ وہ گناہ ہمارے دھل جائے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی استغفار پڑھ رہا ہے برابر، وہ ایسا ہے جیسے اوپر نل لگا ہوا ہے، اس میں سے پانی گر رہا ہے اور وہ آدمی برابر غسل کر رہا ہے اور وہ اس کا میل کچیل دھلتا چلا جا رہا ہے، دھل رہا ہے۔ اسی طرح سے استغفار کرنے والا جو ہے اس کا حال ہے کہ اس کا میل کچیل دھلتا چلا جائے گا، وہ سب گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔